بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کا واقعہ سنائیں گے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن گئی، مگر وہاں جا کر اس نے کچھ ایسے گناہ کیے جس کی وجہ سے اس کی لاج سے سانپ اور اژدہا نکل آئے۔ اس گنہگار عورت کا ایسا کیا عبرتناک انجام ہوا کہ روح تک کانپ جائے۔ اس لڑکی نے ایسے کیا گناہ کیے، یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر آج کے عبرتناک واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ عورتوں کو چھاتیوں کے بل لٹکتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی ہیں۔ بعض اوقات غیر مردوں سے دوستی رکھنے اور ان سے بات چیت کرنے کو ہمارے معاشرے میں نارمل تصور کیا جاتا ہے، مگر حقیقت میں گناہ کی جانب پہلا قدم یہی ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کبھی کسی مخالف جنس سے بات ہی نہ کریں، لیکن آپ کو خود احتیاط کرنا چاہیے اور ایسی کوئی صورت پیدا نہ ہونے دیں جس کے باعث آپ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو، جیسا کہ اس لڑکی کے ساتھ ہوا۔ یہ لڑکی مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والدین نے بڑے اعتماد کے ساتھ اس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن بھیج دیا، اور وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہیں نوکری بھی کرنے لگی۔ تعلیم بھی مکمل ہو گئی اور نوکری بھی اچھی سے مل گئی۔ اپنا گھر، اپنی گاڑی، رہائش، یہ سب اس لڑکی کو مل گیا، مگر پھر وہ اپنے ملک نہ لوٹی، مگر اس کے والدین پریشان رہتے تھے۔ پھر وہی اپنی بیٹی سے سال 2 سال کے بعد اس کو ملنے چلے جاتے۔ پھر لڑکی بھی 6 ماہ بعد والدین سے ملنے آ جایا کرتی تھی۔ جب وہ بیرون ملک رہ رہی تھی تبھی اس کی غیر مسلموں کے ساتھ دوستی ہو گئی، اور وہ سب مل کر کام کرتے اور پڑھتے تھے۔ جب یہ دوستی حد سے زیادہ گہری ہو گئی تو لڑکی نے محسوس کیا کہ یہ سب تو غیر مسلم ہیں، آپس میں بہت قریب اور ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے گھر بھی سو جاتے ہیں۔ پھر اس لڑکی کا ایمان ڈگمگا گیا کہ کیوں نہ میں بھی ان جیسی ہو جاؤں۔ جب اس نے یہ سب سوچنا شروع کر دیا تو پھر اس لڑکی نے خود کو ان جیسا بنانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے چھوٹے کپڑے پہننا شروع کر دیے، رات گئے اپنے دوستوں کے ساتھ رہتی، ان کے ساتھ سوتی، یہاں تک کہ ان میں سے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کا جسمانی تعلق بھی قائم ہو گیا اور مکمل طور پر ان کے رنگ میں ڈھل گئی تھی۔ اپنی روایات، اپنے رہن سہن کے طور طریقے بالکل بھلا چکی تھی۔ اس گمراہی کے راستے پر چل پڑی۔ پھر اس کو موت بھی پردیس میں ہی ہوئی۔ ناظرین گرامی، اس کی موت کچھ ایسے ہوئی کہ وہ ایک رات غیر مسلم لڑکے کے ساتھ برہنہ حالت میں کمرے میں موجود تھی، اور اس لڑکی کی اچانک موت سے وہ پریشان ہو گیا، لہذا اس نے اپنے ہی گھر کے لان میں اس لڑکی کی برہنہ لاش کو دفن کر دیا۔ اور دوسری جانب اس کے والدین بہت پریشان ہو گئے۔ جن مسلم دوستوں کو اس نے والدین جانتے تھے ان سے رابطہ کیا اور ان سے لڑکی ڈھونڈنے کی التماس کی، مگر نتیجہ صفر رہا۔ اس لڑکی کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ پھر اس کے والدین بیرون ملک آ گئے اور پولیس کی مدد سے سراغ لگایا تو وہ غیر مسلم لڑکا گرفتار ہو گیا اور ساری بات بتا دی کہ لڑکی کہاں دفن ہے اور اس کی موت کیسے ہوئی تھی۔ پھر والدین نے لان کی کھدائی کروائی اور لڑکی کی لاش کو نکلوایا۔ اس لڑکی پر اللہ کا عذاب نازل ہوا کہ اس کو دیکھ کر روح کانپ رہی تھی۔ دوستو، چونکہ اس لڑکی کو اس کے دوست نے برہنہ حالت میں دفن کیا تھا، نہ کوئی غسل اور نہ ہی کوئی کفن تھا، اور جب لڑکی کی لاش دیکھی گئی تو اس کے جسم کے پوشیدہ اعضاء مکمل گل سڑ چکے تھے۔ اس کے جسم پر عجیب عجیب کیڑے رینگ رہے تھے، سانپ اور اژدہے نظر آ رہے تھے۔ یہ وہ عذاب تھا جو اس لڑکی پر زنا کے گناہ کی وجہ سے آیا تھا۔ اسلام بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں زنا کو بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ پچھلے درجے کی بے حیائی اور فتنہ و فساد کی جڑ ہے۔ زنا رشتہ کی پاکیزگی کو ختم کر کے معاشرے کو منفی انتشار کی راہ پر ڈال دیتا ہے، جس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرے کی بجائے ایک گھٹیا معاشرہ بن جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں شادی شدہ افراد کے لیے زنا کی سزا کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: جو عورت بدکار ہو اور جو مرد، تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں اگر ایمان لاتے ہو، اللہ اور پچھلے دن پر، اور چاہے ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ بے حیائی اور بے پردگی آج کل بہت عام ہے۔ اس کے صد باپ میں ذیل میں بہت اختیار کے ساتھ حیا اور پردے سے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں تاکہ اہل ایمان مرد اور عورتیں انہیں پڑھیں اور عبرت حاصل کریں اور عمل پیرا ہوں۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں:
یعنی جس کے اندر بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی ہے، یقیناً اس کی ایمان میں کمزوری ہے۔ چنانچہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ وہی مرد بے حیائی کے کام کرتے ہیں اور وہی عورتیں بے پردہ اختیار کرتی ہیں جو بے حیا ہوتی ہیں اور جن کا ماحول غیر اسلامی اور غیر مذہبی ہوتا ہے، اور جو اسلام کے ضروری عقائد و مسائل سے بھی واقف نہیں ہوتے ہیں۔ پھر انتہائی بے حیائی اور خدا و رسول سے بے خوفی کا یہ عالم ہے کہ اپنے اس غلط کام کرنے کے لیے غلط دلائل ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے واضح احکامات اور پاکیزہ تعلیمات پر بھی اعتراض کر کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم ایمان کی عمل کی سلامتی سے نوازے اور خاتمہ بالخیر کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔